السلام 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 یا نبی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں پر اللہ کے پیارے گھر مسجد میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی غرض سے حاضر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اس کا دونوں جہان میں ہمیں بہترین صلہ نصیب فرمائے اور حضرت سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ وہ بھی شعر ہم نے سنا کہ آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہیں۔ جو اس در کا گدا بن جاتا ہے وہ دونوں جہان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی گویا ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس کے ضامین بن جاتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے اسی خانوادے کے بارے میں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے نقشے کو کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نور حیدر جو کوفہ کو جانے لگا، نور حیدر جو کوفہ کو جانے لگا، غم کا بادل ہر ایک سمت چھانے لگا، غم کا بادل ہر ایک سمت چھانے لگا، اللہ اللہ رے منظر کربلا، اللہ اللہ رے منظر کربلا، دیکھ کر آسمان تھر تھرانے لگا، دیکھ کر آسمان تھر تھرانے لگا، اور دیکھ کر ننھے اصغر کی بے چینیاں، دیکھ کر ننھے اصغر کی بے چینیاں، روح انسانیت کو گش آنے لگا، روح انسانیت کو گش آنے لگا۔ اور جرت شیر حیدر کو تو دیکھیے، جرت شیر حیدر کو تو دیکھیے، موت کے سامنے مسکرانے لگا، موت کے سامنے مسکرانے لگا۔ جس چمن کو بسایا تھا سرکار نے، جس چمن کو بسایا تھا سرکار نے، جس چمن کو بسایا تھا سرکار نے، ظالم اس گلستہ کو مٹانے لگا، ظالم اس گلستہ کو مٹانے لگا۔ اور خون شبیر کی چمک تو دیکھیے، خون شبیر کی چمک تو دیکھیے، خون شبیر کی چمک تو دیکھیے، عالم زندگی جگمگانے لگا، عالم زندگی جگمگانے لگا۔ ہائے اختر بھلا کیا کہوں کیا لکھوں، ہائے اختر بھلا کیا کہوں کیا لکھوں، ہائے اختر بھلا کیا کہوں کیا لکھوں، خامۂ نطق بھی تھر تھرانے لگا، خامۂ نطق بھی تھر تھرانے لگا۔ نور حیدر جو کوفہ کو جانے لگا، غم کا بادل ہر ایک سمت چھانے لگا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ایسی ہے جس کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کلام مجید میں اپنی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، شہید کیے جائے، انہیں مردہ گمان تک بھی مت کرو، یعنی یہ بھی نہ خیال رکھو کہ یہ مر گئے، بلکہ اللہ نے انہیں حیات جاودانی عطا فرمائی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر رب کائنات نے شہداء کے فضائل کو بیان فرمایا، جو اپنے اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے تو اللہ رب العزت نے ان کی شان اور مقام کو یہاں تک بیان فرمایا کہ انسانوں کو متنبع کر دیا گیا، دنیا میں رہنے والوں کو متنبع کر دیا گیا کہ انہیں مردہ گمان تک بھی مت کرنا کہ یہ لوگ مردہ ہو گئے، مر گئے، کہا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں ہمیشہ کی زندگیاں عطا فرما دی، ہمیشہ وہ زندہ رہنے والے بن گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو عام طور پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شہید دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک شہید حکمی بھی ہوتے ہیں اور ایک اصل شہید بھی ہوتے ہیں جو اسلام کے خاطر مرتے ہیں۔ اللہ نے جو حکم شہید ہوتے ہیں اللہ نے انہیں بھی بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن اصل شہید کہ جو اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو جائے تو رب کائنات انہیں بہت ہی اونچا مقام عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ کل حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نبیوں کے ساتھ انہیں مقام عطا فرمائے گا۔ اب جب یہ کہ ایک عام شہید، عام بندہ شہید ہو جائے تو رب کائنات اسے بھی وہ مقام عطا فرماتا ہے شہادت کی وجہ سے کہ جہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے وہاں پر رب انہیں بھی جگہ عطا فرمائے گا، وہ مقام انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب ہم نے اس سے پہلے ایک روایت کو سماعت کیا تھا کہ عام انسان کے نامہ اعمال یعنی ثواب کا جو مقام ہے اور آل نبی کے ثواب کا جو مقام ہے اس میں بہت واضح فرق ہے کہ عام انسان کو اللہ رب العزت اس کے عمل کا جیسے ایک نیکی کا عمل اس نے کیا تو اسے ایک نیکی دی جاتی ہے، لیکن اگر وہی عمل خاندان نبوت کا کوئی فرد کرے، آل نبی اگر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت وہی عمل کا انہیں دگنا ثواب عطا فرماتا ہے، انہیں دو نیکیاں عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت جعفر طیار والی روایت کو ہم نے سماعت کیا۔ تو الغرض سے یہ ہے کہ اگر عام طور پر کوئی شہید ہو تو اسے شہادت کا جو مقام ہے وہ دیا جائے گا، لیکن خاندان نبوت کا جو فرد شہید ہو تو اللہ رب العزت انہیں دگنا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ شہید ہو جسے سرکار نے اپنا بیٹا کہا ہو، وہ بندہ شہید ہو جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا ارشاد فرمایا ہو، تو آپ غور کیجئے کہ رب کائنات انہیں کتنا ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت ان سے کتنا راضی ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں رب کائنات انہیں بڑا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل تک کی ہماری جو گفتگو تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمین کربلا تک پہنچ چکے تھے، اور یہ سن 61 ہجری کی
2 تاریخ محرم الحرام کی 2 تاریخ تھی اور جمعرات کا دن تھا، جب حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حور نے وہاں پر اترنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر اپنے خیموں کو نصب کیا۔ دریائے فرات قریب ہی تھا، اور اس کے بعد آل نبی کا یہ چھوٹا سا قافلہ یہ وہاں پر رہنے لگا۔ ابھی اس وقت یہاں پر جیسے حور نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو وہاں پر ٹھہرایا، اور دوسری طرف ابن زیاد کو خط لکھا گیا کہ امام عالی مقام مقام نینوا کی سرزمین پر اور وہاں کے چٹیل میدان میں اتر چکے ہیں۔ ابن زیاد نے اسی وقت ابن سعد کو، عمرو بن سعد جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، اب نسبت کتنی اونچی ہے ہمیں تو وہ بیان کرنے میں تک بھی ایک جھجک محسوس ہوتی ہے کہ جس کے والد محترم کو سید کائنات حضرت سید العالمین رحمت للعالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہو، اور جن کا مقام یہ ہو کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ماتحت رب کائنات نے دریاؤں کو بھی فرما دیا ہو کہ جو دریا کو حکم دے تو دریا بھی انہیں راستے عطا فرما دے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا مقام اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے، لیکن انہی کا بیٹا عمرو بن سعد دیکھیے کہ اس کے اندر دنیا کی محبت آ چکی تھی، مال و متاع اور حکومت سلطنت کی اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو چکی تھی، تو پھر اس محبت نے اسے کتنے برے مقام پر پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے کہ انسان اگر نسب کے اعتبار سے کتنا ہی اونچا ہو، لیکن اگر اپنے حسب کے اعتبار سے اگر کتنا ہی اونچا ہو، لیکن اگر اس کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے حسب و نسب سے بھی کس طریقے سے ہٹ جاتا ہے، اور کس طریقے سے اپنا جو خاندانی ایک رتبہ اور مقام ہوتا ہے وہاں سے بھی کس طریقے سے گر جاتا ہے۔ یہ واقعی میں دنیا کی لالچ ایک بڑی ہی بری چیز ہے کہ بہت بری چیز ہے دنیا کی لالچ، جس شخص کے اندر بھی وہ پیدا ہو جاتی ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ سعد بن ابن سعد یعنی عمرو ابن سعد یہ اس وقت وہاں سے رے کی حکومت جو اس وقت تہران کہا جاتا ہے ایران کے اندر، وہاں چونکہ بغاوت ہو چکی تھی، وہاں کے جو کافر تھے ان لوگوں کے ساتھ وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ابن زیاد نے فوراً ہی ایک قاصد بھیجا، کہا کہ اپنی سپاہیوں کو وہیں پر رکھ اور میرے پاس فوراً آ جا۔ عمرو بن سعد یہ وہاں پر جیسے ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ وہ جو سپاہی ہے ان تمام کو لے کر تم مقام نینوا پر پہنچ جا، کربلا کی سرزمین پر پہنچ جا اور پہلے حسین کے مارکے کو سر کر۔ وہ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور منصب کو جانتا تھا۔ عمرو بن ابن سعد یہ وہ جانتا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے، ان کا حسب و نسب کیا ہے، ان کے فضائل اور مناقب کیا ہے۔ عمرو ابن سعد ان تمام چیزوں سے واقف تھا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو رے کی بغاوت کو سر کرنے کے لیے پیغام دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے میں تہران کی طرف جا رہا ہوں، میں کربلا کی طرف اور امام عالی مقام کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ تو اس نے ابن زیاد نے اسی وقت کہا کہ پھر وہ جو تمہیں رے کی حکومت کا حاکم بنانے کا ایک جو خط دیا گیا ہے اور وہ دستخط والا جو خط ہے وہ واپس دے دیا جائے، ہم کسی اور کو رے کی حکومت کے لیے بھیج دیں گے، اور امام عالی مقام کا جو مقام جو مار کا سر کرے گا ہم اسے وہ سلطنت عطا کر دیں گے۔ اب عمرو بن سعد کے اندر چونکہ دنیا کی لالچ بس چکی تھی، وہ دنیا کی حکومت کا طلبگار ہو چکا تھا، اس نے اسی وقت کہا کہ مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دیا جائے۔ عمرو ابن سعد اپنے گھر پر پہنچا، اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا، اس کے بھانجے بھتیجے گھر والے وہ تمام کے تمام جمع ہوئے۔ اب تمام لوگوں نے اسے مشورہ دیا
کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن امام عالی مقام سے دشمنی کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے۔ کہا رہ کی حکومت جائے تو جائے لیکن امام عالی مقام کی مخالفت یہ ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ گھر والوں نے تمام نے سمجھایا، یہاں تک کہ عمر ابن سعد کا جو بھانجا تھا اس نے یہاں تک کہا کہ اگر یزید تمہیں پوری دنیا کی بھی سلطنت عطا کر دے تو پوری دنیا کی سلطنت کو ٹکرا دینا، لیکن امام عالی مقام کی مخالفت مت کرنا۔ اگر تم نے امام عالی مقام کی مخالفت کی تو یہ جہان کی تمام سلطنتیں مل بھی جائے گی، لیکن آخرت کی جو ادنا سی حکومت اور ادنا سی سلطنت جو جنت میں رب کائنات محل عطا فرمائے گا وہ محل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گے۔ وہ جنت کے اندر سے وہ جنت کی ہوائیں بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ جنت کی آب و ہوا، وہ خوشگوار ماحول، یہ تمام کے تمام ہم سے دور کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر جو شرمندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہوگی وہ ایک الگ طرف ہوگی۔ تو کہا کہ چاہے کتنی بھی سلطنتیں مل جائے لیکن امام عالی مقام کی مخالفت یہ ہرگز نہیں کرنی ہے۔ آخر کار تمام لوگوں نے اپنا اپنا مشورہ دیا، رات کا وقت تھا، تمام لوگ اپنے گھروں کی طرف نکل گئے۔ اب عمر ابن سعد اپنے بستر پر پہنچا، آخر کار وہ تمام باتوں کو سوچتا رہا۔ کہا کہ ایک طرف یہ ہے کہ رے کی حکومت ہے، دوسری طرف حسین کا مارکا ہے، اگر حسین کے ساتھ مارکا کرتا ہوں تو رے کی سلطنت مل جائے گی، اور اگر یہ حسین کے ساتھ مارکا نہیں کرتا تو رے کی سلطنت یہ میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ پھر اس دوسری طرف سوچتا ہے، کہا اگر حسین کا مارکا اکثر انجام دیتا ہوں تو رے کی حکومت تو مل جائے گی، لیکن آخرت کی نعمتیں اور وہ عظیم اور دائمی نعمتیں یہ میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ آخر کار وہ غور و فکر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں اسے یہی چیز اس کے دل میں بس جاتی ہے کہ نہیں رے کی سلطنت مل جائے گی تو دنیاوی زندگی یہ جنت بن جائے گی۔ اب اس کے سامنے وہ تمام چیزیں جو تھی وہ تمام کے تمام شیطان نے نیچے کر دی۔ اب وہی لشکر کو لے کر وہ صبح ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، کہا کہ میں حسین کے مارکے کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابن زیاد نے فوراً کہا جاؤ وہ رے کا جو سلطنت کا حکم نامہ ہے وہ بھی تم اپنے پاس رہنے دو۔ وہی 4000 سپاہیوں کا لشکر یہ وہاں لے کر مقام نینوا پر کربلا کی سرزمین پر اتر جاؤ۔ اب دیکھیے کہ جہاں پر وہ 4000 کا لشکر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کا لشکر تھا جو کافروں کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اب وہاں پر جاتے اور مارے بھی جاتے، اگر 4 کے 4000 مارے جاتے تو وہ تمام کو اللہ جنت عطا فرماتا، شہادت کا مقام انہیں نصیب ہوتا۔ لیکن اب دیکھیے کہ دنیا کی محبت نے اور شیطان نے انہیں کس طریقے سے اصل راہ سے اور حقانیت سے پھیر دیا۔ جو بندے وہاں پر کافروں کا مار کا سر کرنے کے لیے جا رہے تھے اب وہ صرف مومین کا نہیں بلکہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کے سامنے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب صرف انہیں جہنم ہی نصیب نہیں ہوگی بلکہ جہنم کی سب سے نچلی وادیوں کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ سلطنت، اب وہ تمام کے تمام لشکر لے کر ابن زیاد چونکہ اپنی آخرت کو فراموش کر چکا تھا، وہ بھول چکا تھا اور شیطان نے انہیں گویا کہ بہکا دیا تھا۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، ہم اپنی عبرت کی طرف دیکھیے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی لالچ بس جاتی ہے اور انسان جب اپنی آخرت اور دنیا کو سامنے رکھ کر جب دنیا کو پسند کرتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ نہ اسے دنیا مل پاتی ہے نہ وہ آخرت کا رہ پاتا ہے، نہ اسے آخرت مل پاتی ہے، شیطان اسے بہکا دیتا ہے، اور شیطان یہ ایک ایسا کھلا دشمن ہے اور رب کائنات نے ہمیں تو اس سے آگاہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم اس سے واضح طور پر چوکنا رہنا، اس سے احتیاط برتتے رہنا۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ شیطان، اب دیکھیے شیطان کس انداز سے اور کیسے جال بنتا ہے انسان کو حقانیت کی راہ سے بھٹکانے کے لیے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ شیطان اپنی ایسی انگلی کو پھراتے پھراتے کہیں جا رہا تھا، تو بزرگ نے اس کو حیرت زدہ، وہ بڑا ہی وہ چیلتا ہوا جیسے اپنی انگلی کو ہلاتے ہلاتے جا رہا تھا، تو بزرگ نے فرمایا، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ شیطان آج تو کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ وہ شیطان کی حرکت و نقل سے بھی واقف ہوتے ہیں،
تو شیطان کو ایسے انگلی پھراتا ہوا دیکھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ شیطان لعین، یہ کیا معاملہ ہے، تو اپنی انگلی کو اس طریقے سے کیوں پھرا رہا ہے؟ کہا کہ حضور آپ جانتے نہیں ہو کہ یہ انگلی کا کتنا کمال ہے، یہ انگلی سے تو میں شہروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ کہا کہ انگلی سے صرف شہروں کو تباہ و برباد کر دیتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اچھا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ تو شیطان ایک جگہ پر پہنچا اور وہاں پر بہت بڑا شہر، اور وہاں اس شہر کے اندر بہت بڑا بازار لگا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو ایک حلوائی کی دکان پر پہنچا۔ حلوائی اپنے حلوے بنا رہا تھا کہ وہاں جو چاشنی لگی ہوئی تھی تو اس چاشنی کو لے کر اس نے اپنی انگلی سے ایک دیوار پر لگا دی۔ جیسی دیوار پر چاشنی لگی، اب دیکھیے اس حکایت پر غور کیجئے گا کہ شیطان کس انداز سے انسان کو حقانیت کی راہ سے بہکا دیتا ہے۔ جیسے ہی دیوار کے اوپر وہ چاشنی لگی تو وہاں پر مکھیاں بیٹھنے لگی۔ مکھیاں بیٹھتی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ چھپکلیاں آنے لگی، وہ مکھیوں کو کھانے کے لیے چھپکلیاں آنے لگی۔ جیسے ہی چھپکلیاں آئی تو وہ حلوائی کے یہاں پر ایک بلی بھی تھی۔ چھپکلیوں کو دیکھ کر بلی نے ان چھپکلیوں کو پکڑنا چاہا۔ ابھی بلی ان چھپکلیوں کی تلاش کے اندر، ان کو پکڑنے کے اندر تھی کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر ان کا نشانہ لگا رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے چھپکلیوں کو پکڑ لیا جائے، کہ اچانک جیسی وہ چھپکلیوں کو پکڑنے گئی کہ وہاں پر سے دو فوجی لوگ نکلے، سپاہی لوگ نکلے کہ ان کے ہاتھ میں ایک فوجیوں والا کتا بھی تھا۔ وہ کتے کو لے کر وہاں سے نکل رہے تھے کہ اچانک ان کے ہاتھوں سے وہ کتے کا پٹا چھوٹ گیا اور اس نے بلی پر جھپٹ لگائی۔ جیسے وہ بلی کو پکڑنے گیا کہ بلی نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور وہ جو حلوائی کی کڑھائی تھی اس کے اندر وہ گر گئی، تو پوری اس کی حلوائی بھی تباہ ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ بلی بھی جل کر، چونکہ اندر تیل تھا تو بلی بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ حلوائی کو بڑا ہی غصہ آیا تو اس نے فوراً ہی کتے کے اوپر ایک ایسا وار کیا کہ وہ کتا بھی وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اب سپاہیوں کا کتا تھا، وہ کتا بھی بڑا قیمتی تھا۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ ہمارے کتے کو، جس کی وجہ سے ہماری پگار بھی بندھی ہوئی ہے، اور اس نے اس کتے کو مار دیا، تو سپاہیوں کو غصہ آیا تو اس نے اس حلوائی کو مار دیا۔ دونوں سپاہیوں نے حلوائی کو مار دیا۔ اب حلوائی کے رشتہ داروں کو پتہ چلا تو حلوائی کے رشتہ دار آئے اور ان لوگوں نے آ کر ان دونوں سپاہیوں کو مار دیا۔ اب اس طرف اس سپاہیوں کی جو فوج تھی، فوج کو پتہ چلا تو وہ بھی شہر کے قریب ہی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ وہ تمام کے تمام لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا، بازار بھی ختم کر دیے، ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ شیطان بزرگ کے پاس آیا، کہا دیکھا آپ نے میری انگلی کا کمال، میں اس طریقے سے انگلی کے اشارے سے شہروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بھی ہمیں اسی انداز سے اس شیطان سے باخبر کیا ہے۔ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو تمہارے برے عملوں کو تمہارے سامنے اچھے کر کے پیش کرتا ہے، تمہاری بری چیزوں کو تمہارے سامنے سزا کے سنوار کر پیش کرتا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تاکہ تمہیں حقانیت کی راہ سے روک سکے، تاکہ تمہیں اچھائی کی راہ سے روک سکے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو پس وہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں پھر وہ ہدایت نہیں پا پاتے ہیں، پھر وہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کیوں اس وجہ سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے تمام کاموں کو اچھائی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ انسانوں کے اندر یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں انہیں وہ عمل اچھا محسوس ہونے لگتا ہے، اپنے حساب سے وہ اس کی تعویلیں کر لیتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ میری نیت ایسی ہے، میری نیت ایسی نہیں۔ تو اس طریقے سے انسان تعویلیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے بیشتر ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں بڑے ہی ادب و احترام کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ عید میلاد النبی شریف کے جلوس کو دیکھیے کہ عید میلاد النبی شریف کا جلوس کہ جس کے اندر ہمارے بزرگوں نے بڑا ہی ادب و احترام کیا ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ اس کے ادب و احترام سے ناواقف ہیں۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ڈی جے وغیرہ پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گانے بھی بجنے لگتے ہیں، کبھی کبھار شریعت مطہرہ سے ہٹ کر ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں اور پھر اسے اچھا بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں نیاز کو دیکھ لیجئے کہ نیاز کرنا اور نیاز کا ادب و احترام یہ ہمارے بزرگوں نے کتنے اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ حضرت تاجدار کچوچا حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو فتویٰ نویسی کے لیے پہنچے تھے۔
اب وہاں پر جب آپ نے فتویٰ نویسی کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کی، تو نیاز کرنے کے بعد جب وہ فاتحہ خوانی ہو گئی تو حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نیاز کو جو محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں تقسیم کرنے لگے کہ اچانک ایک شخص کے ہاتھ سے کچھ نیاز کے اندر سے کچھ قطرات یہ نیچے کی طرف گر گئے۔ اعلیٰ حضرت رضوان اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی گدی پر سے اٹھے۔ اب دیکھیے کہ لوگوں نے یوں سمجھا کہ شاید اٹھ کر یہ آپ اپنے گھر میں جا رہے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ اٹھے اور جہاں پر وہ نیاز کا قطرہ گرا تھا اسے اپنے ہاتھ سے بھی نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو نیچے رکھا، اپنے ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں کے ساتھ ایسے نیچے رکھا اور پھر اپنی زبان سے اس قطرے کو اپنی زبان سے اٹھایا، اپنی زبان پر لیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ پھر جیسے ہی آپ نے لیا تو اس کے بعد تمام کے تمام لوگ چوکنا ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے کہ اس طریقے سے فرمایا کہ یہ میرے غوث کی نیاز ہے، یہ میرے غوث کی نیاز ہے۔ اس کا ادب و احترام کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں تک اگر جھکنا بھی پڑے اس کے ادب کے لیے تو کہا یہ جھکنا بھی ہمارے لیے یہ رواں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ادب و احترام کا یہ طریقے ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن آج ہم نے ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو، ہر تہوار کو اپنی انجوئی بنا لیا ہے کہ جہاں پر ہم صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ ابھی محرم کے تہوار، محرم میں بھی 10ویں چاند کو بھی دیکھیں لوگ سج کر بھی اور اس طریقے سے ڈھولتا سے بجا کر بھی ہر طریقے سے اپنے اپنے حساب سے لوگ اپنے حساب سے وہ کام کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے تو جو ہمیں ایک چیز عطا فرمائی، ہم جب صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کا دوسرا نام ہی ادب ہے، ایمان کا دوسرا نام ہی ادب ہے، گویا کہ جس کے اندر جس حد طریقے کا ادب پایا جاتا ہوگا اللہ رب العزت اس کے ایمان کو اتنا ہی مضبوط بنائے گا، جتنا بزرگوں کا ادب پایا جاتا ہوگا اللہ رب العزت اس کا اتنا فائدہ عطا فرمائے گا، جتنا مسجد مدرسے کا ادب پایا جاتا ہوگا اللہ رب العزت انہیں اتنا ہی فائدہ عطا فرمائے گا، جتنا مزارات کا اس کے اندر ادب پایا جاتا ہوگا اللہ رب العزت انہیں اتنا ہی فیض عطا فرمائے گا، جتنا پیران اعظام کا ادب پایا جاتا ہوگا اللہ انہیں بھی اتنا ہی فیض عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے ادب کو لازم پکڑ رکھے، ورنہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ وہ تمہارے سامنے تمہارے برے عملوں کو بھی یہ سجا کر پیش کرتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم تو یہ اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ شیطان تمہیں بہکانے کے لیے تمہارے برے عملوں کو بھی تمہارے سامنے سوار کر پیش کرتا ہے۔ عمرو ابن سعد نے سوچا کہ میں وہاں جاؤں گا کسی بھی طریقے سے صلح ہو جائے گی، یا تو پھر اس نے یوں سوچ لیا کہ امام حسین نے حکومت وقت سے بغاوت کی ہے تو گویا یہ باغی بن چکے ہیں، ان کے ساتھ یہ مقابلہ کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاندان نبوت کے فرد ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا صرف مقابلہ کرنا نہیں ہے بلکہ خدا کو جنگ کی دعوت دینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اہل خانہ کے ساتھ جنگ کی گویا اس نے مجھے جنگ کے لیے تیار کر رکھا اور میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، اور جس نے میرے ساتھ جنگ کی اللہ رب العزت اس کے ساتھ جنگ فرمائے گا۔ تو یہ گویا عمرو بن سعد اب اپنی وہی 4000 کے لشکر کو لے کر یہ حضرت امام عالی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر 1000 کا لشکر پہلے ہی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ادھر سے 4000 کی فوج وہاں پر بھیجی۔ عمرو بن سعد جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ وہ 1000 حور بن یزید کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، وہ 1000 تو ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا اے عمرو ابن سعد کیا تو نہیں جانتا کہ وہ علی کے شیر ہیں، وہ علی کا خاندان ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کہا کہ اپنی فوج کو لے اور ان کے مقابلے کے لیے نکل جا۔ تو عمرو بن سعد اپنے 4000 لشکریوں کو لے کر اب مقام نینوا یعنی کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ 1000 پہلے سے موجود تھے اور اس کے بعد 4000 پیچھے سے آ گئے، یعنی یہ کل 5000 کی تعداد ہو گئی۔ اب تیسری محرم کا یہ دین نمودار ہو چکا تھا اور کربلا کی سرزمین پر ابن زیاد کا بھیجا ہوا یہ لشکر 5000 کی تعداد میں
ہو چکا تھا۔ اب رہتے رہتے ہر دن میں صبح کے وقت کبھی شام کے وقت کمک پر کمک پہنچتی جاتی، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یزید نے ملک شام سے بھی ایک بہت بڑا لشکر یہ کربلا کی سرزمین پر اتارا تھا، کہ وہ جب لشکر آیا تو پھر اس ٹوٹل لشکر کی تعداد یہ 22,000 تک پہنچ گئی۔ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اس طرف 72 نفوس قدسیہ یا زیادہ سے زیادہ، اگر کوئی روایت کے اختلاف کو دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تعداد ملتی ہے جس میں بچے، بوڑھے اور تمام عورتوں کو بھی شمار کر لیا جائے تو تمام کی تعداد مل کر 145 ہوتی ہے۔ 150 سے بھی کم جو لوگ تھے زیادہ سے زیادہ، ورنہ معتبر روایت اور سب سے زیادہ بہتر جو روایت ہے وہ 72 کی روایت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر مان لیجئے 145 بھی ہے تب ان کے سامنے انہوں نے وہ 1000 کو بھی کافی نہ سمجھا، 4000 یعنی 5000 کو بھی کافی نہ سمجھا، بلکہ پھر بھی کمک پر کمک، کمک پر کمک، اور فوج پر فوج، لشکر پر لشکر بھیجتے رہے، یہاں تک کہ امام عالی مقام کے سامنے انہوں نے 22,000 کا لشکر جرار کھڑا کر دیا۔ ذرا تصور تو جمائیے کہ میرے امام کا خوف ان کے دلوں کے اندر کس قدر ہوگا کہ میرے امام کے سامنے صرف انہوں نے ان کی تعداد سے دگنی تعداد ہی کو یہ گوارا نہ سمجھا، بلکہ امام عالی مقام کے سامنے 22,000 کا لشکر جرال لا کر کھڑا کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی دیکھیے کہ جب 7واں چاند نمودار ہوا اور 7ویں چاند کا وہ دن نمودار ہوا تو اس کے بعد عمرو بن سعد کو یہ بھی پیغام پہنچا کہ انہیں ان پر یعنی خاندان نبوت کے ان افراد پر یہ نہر فرات کے پانی کو بھی بند کر دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ پانی بھی نہ پینے پائے۔ اگر یہ لوگوں کو عیش و عشرت ملتی رہی اور یہ لوگ پانی سے سیراب ہوتے رہے تو پھر یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 72 ہی یہ تمام کے تمام کے لیے کافی ہو جائے، اور علی کے یہ دلارے علی کے یہ بیٹے 22,000 کے لشکر کو بھی کہیں ختم نہ کر دے۔ اب میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں ذرا دیکھیے کہ میرے امام عالی مقام کے خاندان کے اندر اور ان کی جرت و بہادری کو سلام کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کتنی طاقتیں انہیں عطا فرمائی ہوگی، اور روایتوں میں آتا ہے واقعی میں اللہ نے خاندان نبوت کے افراد کو طاقت بھی عام بندوں سے الگ عطا فرمائی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک ہاشمی فرد کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی ایک انسان کو طاقت دی ہے، ہاشمی فرد کے اندر ایسے 10 انسانوں کی طاقت پائی جاتی ہے۔ اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یہ 100 ہاشمی نوجوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 100 ہاشمی نوجوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی، اور ایک ہاشمی نوجوان کو اللہ نے دوسرے عام 10 انسانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی ہے۔ عام نوجوانوں کے برابر 10 نوجوانوں کے برابر ایک ہاشمی کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو جس کے اندر ہاشمی خون ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ان کی جرت و بہادری کو بھی اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو الغرض ان لوگوں کے نے دیکھ لیا تھا کہ ایک علی بدر کے اندر 70 میں سے 35 کو تو اکیلے واصل جہنم کرنے والے تھے، تو یہاں پر تو 3-4 علی ہیں۔ اگر یہ 3-4 علی ہی سیراب اور شکم شیر ہو کر میدان میں اتر گئے تو ہمارے 22,000 کے لشکر کو تو یہی لوگ نگل جائیں گے، کیونکہ یہاں پر تو ایک علی نہیں تھے۔ میں مقام اور منصب سے ملاوٹ نہیں کرتا ہوں، بلکہ علی کے خون کے مقام کو بتا رہا ہوں کہ جن کے دلوں کے اندر اور جن کے نس نس اور رگ رگ کے اندر علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا تھا، اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لاڈلے کا بھی خون تھا، حضرت فاطمہ سے بھی وہ نسبت حاصل تھی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خون جن کی رگوں میں شامل تھا۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا ڈر اور ایسا خوف و ہراس تھم گیا تھا کہ انہوں نے پانی تک کو بھی اہل نبوت پر یہ بند فرما دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ 3 محرم کا یہ وقت تھا، اور پھر اس کے بعد کمک پر کمک اور لشکر پر لشکر یہ وہاں پر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ اب اس کے بعد امام عالی مقام اور عمرو بن سعد نے امام عالی مقام کی طرف ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ انہیں پوچھو کہ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، کہا کہ ہم یہاں پر آئے نہیں ہیں بلکہ ہمیں یہاں پر بلایا گیا ہے،
ہمیں یہاں پر آنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام عالی مقام نے اس قاصد سے کہا کہ عمرو ابن سعد سے کہو کہ وہ آج رات میں ہم سے ملنے کے لیے بیچ میدان میں آئے۔ تو عمرو ابن سعد تیار ہو گیا اور اپنے 20 سپاہیوں کے ساتھ وہ بیچ میدان میں آیا، اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے 20 سپاہیوں کے ساتھ بیچ میدان میں آئے۔ دونوں طرف کے سپاہی الگ الگ کھڑے رہے، اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو ابن سعد یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، بات چیت کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ اے عمرو ابن سعد، کیا تجھے پتہ نہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ عمرو ابن سعد نے کہا کہ ہاں واقعی میں آپ حق پر ہیں۔ کہا کہ کیا تجھے یہ یقین نہیں ہے کہ یزید باطل ہے اور یزید باطل پرست ہیں؟ عمرو ابن سعد نے کہا ہاں، یزید کی بہت سی ایسی عادتیں ہیں جس نے اسلام کے قانون اور احکامات کو توڑ کر رکھ دیا ہے، وہ باطنیت پر آ چکا ہے۔ کہا کہ پھر تو کیوں اس کی حکومت کے اندر اور اس کا سپہ سالار بن کر آیا ہے؟ کیا تجھے حق کی پہچان ہو چکی ہے؟ اگر تجھے حق کی پہچان ہو چکی ہے تو پھر تو کیوں حق کو قبول کرنے میں دریغ کر رہا ہے، کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ عمرو ابن سعد کے اندر چونکہ دنیا کی لالچ بسی ہوئی تھی، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ آخر میں امام عالی مقام نے کہا اے عمرو ابن سعد، میری 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو تسلیم کر لو اور مسلمانوں کے اندر خون ریزی کو نہ ہونے دو، یا تو یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں پر واپس چلے جانے دو۔ اگر وہاں پر واپس بھی نہیں جانے دینا چاہتے تو امام عالی مقام نے دوسری بات یہ کہا کہ مجھے کسی اسلامی سلطنت میں چلے جانے دو، یا پھر ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف چلے جانے دو۔ حضرت امام عالی مقام کی زبان پر اس وقت جو الفاظ آئے تھے وہ میرے اور آپ کے پیارے وطن ہندوستان کے الفاظ تھے۔ فرمایا کہ مجھے ہند کی سرحدوں پر چلے جانے دو، میں اپنی باقی کی زندگی وہیں پر جا کر یہ تمام کر لوں گا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہیں پر رہ لوں گا۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ اگر تمہیں یہ دونوں شرائط بھی منظور نہیں ہے تو مجھے سیدھا دمشق لے چلو، میں یزید کے ساتھ خود اپنے معاملات کو طے کر لوں گا۔ عمرو ابن سعد نے سوچا، کہا کہ واقعی میں آپ صلح پر ہیں اور اللہ نے صلح کی راہ کو نکال دیا ہے، ہموار کر دیا ہے۔ عمرو ابن سعد نے تینوں شرطوں کو لکھا اور ابن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ ابن زیاد کے پاس جیسے یہ خط پہنچا تو ابن زیاد بھی خوش ہو گیا کہ واقعی میں یہ میرے محسن کا یہ خط ہے اور اس نے مسلمانوں کے اندر خون ریزی کو روک لیا ہے۔ الغرض وہ بھی تیار ہو گیا ابن زیاد بھی کہ امام عالی مقام کو سیدھا دمشق کی جانب روانہ کر دیا جائے، لیکن وہاں پر بدبخت شمر جی جوشن بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ایسا بدبخت شخص تھا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے نبوت میں ارشاد فرمایا تھا، کہا کہ میرے حسین کو قتل کرنے والا، میرے حسین کو شہید کرنے والا ایک برسی کتا ہوگا کہ جس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے، جس کے جسم پر سفید داغ ہوں گے، اور وہ سفید داغ والا کتا میرے حسین کے جسم کو لوٹتا ہوگا، میرے حسین کے جسم کو یہ تکلیفیں پہنچا رہا ہوگا۔ اور واقعی میں وہی بدبخت شمر جی جوشن کہ جس کا بدن برس کی بیماری کا شکار تھا، وہی شمر جی جوشن جو ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، کہا امیر یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی وہ تمہاری سرزمین پر اتر چکے ہیں، یزید کے پاس اگر سیدھے چلے جائیں گے تو پھر تمہارا تو اس میں کوئی رول نہیں ہوگا، تمہاری تو اس میں کوئی شان باقی نہیں رہے گی، ابھی وہ تمہاری سرزمین پر ہے، پہلے تو تم انہیں اپنی اطاعت کراؤ کہ وہ تمہاری حسین تمہاری اطاعت کر لے، وہ تمہاری اطاعت کرنے کے لیے راضی ہو جائے، اگر وہ تمہاری اطاعت نہیں کرتے تو پہلے تم انہیں زبردستی اپنی اطاعت کراؤ، اور پھر اگر وہ اطاعت نہیں کرتے تو تم انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو، لیکن اگر وہ وہاں پر چلے جائیں گے تو تمہاری کوئی عزت باقی نہیں رہے گی، وہ تمہاری سرزمین پر آ کر وہ تمہاری اطاعت نہیں کر سکیں گے، نہیں کریں گے۔ ابن زیاد نے یہ شمر جی جوشن کی یہ بہت ہی فتنہ پرور تقریر نے ابن زیاد کے ارادوں کو تبدیل کر دیا، اور ابن زیاد نے فوراً ہی کہا کہ واقعی میں تیری رائے بہت ہی عمدہ رائے ہے۔ اس نے فوراً ہی ایک خط لکھا اور شمر جی جوشن ہی کو کہا
کہ جاؤ اور عمرو ابن سعد سے کہو، بلکہ وہ شمر ذی جوشن نے یہاں تک کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ عمرو ابن سعد اور حسین بن علی یہ دونوں وہاں بیٹھ کر ساز باز کرتے ہیں اور عمرو ابن سعد یہ انہیں بچانے کی فکر کر رہا ہے، وہاں مجھے ایسا کیجئے کہ ایک خط لکھ کر مجھے روانہ کیجئے اور اس کی سپہ سالی میرے سپرد کر دیجئے اور رہ کی حکومت کا پروانہ یہ میرے نام لکھ دیجئے۔ اگر عمرو ابن سعد یہ وہاں پر یہ کام کو انجام دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے کہو کہ وہ تمام لشکر کو میرے سپرد کر دے۔ اب ابن زیاد نے فوراً ہی ایک خط کو تحریر کیا اور اس کے بعد شمر ذی جوشن اس بدبخت کے ہاتھ کے اور اس بدبخت کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ اور عمرو ابن سعد کو کہو کہ وہ چاہے عمرو حسین ابن علی کو بچانے کی باتیں نہ کرے بلکہ وہ ان سے مقابلہ کرے، اگر وہ مقابلہ کرنا نہیں چاہتا ہے تو پھر پورے لشکر کی سپہ سالاری یہ میرے سپرد کر دے، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو شمر کو یہ حکم دیا گیا کہ تو پہلے عمرو ابن سعد ہی کو قتل کر دینا اور اسے اس کا ہی سر کاٹ کر یہ میرے دربار میں بھیج دینا۔ اب اس طرف سے شمر ذی جوشن چلنے لگا، جب ساتھ چلنے لگا تو اسی وقت اس نے ابن زیاد سے ایک امان نامہ بھی تحریر کرایا، کہا کہ حسین کے ساتھ میرے 4 بھانجے آئے ہوئے ہیں جو ام البنین جو میری بہن ہے اس کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہے، کہا کہ ان کے بارے میں امان نامہ لکھ دے تاکہ میں اپنے بیٹوں کو کسی طریقے سے منا لوں گا اور انہیں اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ امان نامہ بھی لکھ دیا گیا۔ اب شمر ذی جوشن یہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا، جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو اس نے عمرو ابن سعد کو وہ خط سپرد کیا۔ عمرو ابن سعد نے جیسے ہی وہ خط دیکھا تو وہ سمجھ گیا، کہا کہ شمر بدبخت یہ تیرے ہی کارنامے لگ رہے ہیں، یہ تیری ہی ناپاک حرکت ہے، ورنہ میں نے اس انداز سے خط کو تحریر کیا تھا کہ امیر ضرور مان لیتا، ابن زیاد ضرور مان لیتا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ حسین ابن علی یہ ابن زیاد کی اطاعت کریں گے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے؟ کہا نہیں نہیں، واللہ خدا کی قسم ہے، ہرگز امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہرگز ابن زیاد کی اطاعت نہیں کریں گے، وہ اپنے سر کو کٹا دیں گے، اپنے کنبے کو لٹا دیں گے، اپنے اہل و عیال تک کو قربان کر دیں گے، لیکن وہ ابن زیاد کے سامنے سر تسلیم کر دے، سر کو خم کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرکار شمر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ عمر ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، اگر تم یہ مار کا سر کرتے ہو یا نہیں ورنہ سپہ سالاری میرے سپرد کر دو۔ عمرو ابن سعد چونکہ اس کے اندر دنیا کی لالچ اس طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، مار کا تو میں ہی سر کروں گا، چونکہ رہ کی حکومت مجھے حاصل کرنی ہے۔ الغز یہ وہ تاریخ تھی جب شمر ذی جوشن 9ویں تاریخ کو محرم الحرام کی یہ کربلا شریف کی سرزمین پر پہنچ چکا تھا۔ اب وہاں جو وقت تھا وہ عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز کے بعد ادھر سے وہ یزیدیوں نے نماز عصر کو ادا کیا اور نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد انہوں نے جنگ کا نکارہ بجا دیا اور اس طرف اپنے لشکر کو آگے بڑھانے لگے۔ اس طرف امام عالی مقام وضو کرنے کے بعد اپنے مصلی امامت پر نماز سے فارغ ہو کر وہیں پر اپنے خیمے کو ٹیک لگائے ہوئے اپنی تلوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی تلوار پر سر رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جب سپاہیوں کے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، گرد و غبار بلند ہوا تو امام عالی مقام چونکہ آدھی نیند کی حالت میں تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام عالی مقام کی بہن نے اپنے خیمے سے پردہ ہٹایا اور کہا امام ذرا دیکھیے تو صحیح یہ کیسا شور و گل ہے اور یہ کیسی آوازیں ہیں، وہاں یہ کیسے نکارے بج رہے ہیں، ان لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت امام عالی مقام فوراً آپ نے آنکھ کھلی، آپ اٹھے اور حضرت عباس علمبردار کو بلایا، کہا عباس ذرا دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس طرح اس وقت یہ جنگ کے نکاروں کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ حضرت عباس علمبردار یہ فوراً ہی وہاں پر پہنچے، عمرو ابن سعد سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اے عمرو ابن سعد کیا معاملہ ہے اور تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ عمرو ابن سعد نے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام عالی مقام کی طرف حضرت عباس آئے، کہا کہ وہ لوگ جنگ کا نکارہ بجا چکے ہیں اور وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام عالی مقام نے کہا کہ ان سے جا کر کہو
کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے، اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ حسین کو اللہ کی عبادت کتنی پیاری ہے، حسین کو راتوں کے سجدے کتنے پیارے ہیں۔ کہا کہ ایک رات کی مہلت طلب کر لو۔ اب حضرت عباس وہاں پر پہنچے اور کہا کہ ہم حسین ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں اور ہم ایک رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کل 10ویں محرم الحرام ہے، ہم 10ویں محرم الحرام کو یہ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس کو اجازت دے دی گئی۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واپس آئے۔ اب جب واپس ہو رہے تھے یا اس سے پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شمر جی جوشن نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ اے میرے بھانجو، اے میری بہن کے بیٹو، میں نے تمہارے لیے امان کو طلب کر لی ہے، تم لوگ حسین کا ساتھ چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ اور ان کے ساتھ جنگ مت کرو، بلکہ میں نے تمہارے لیے امان کو ابن زیاد سے لکھوا کر لایا ہوں۔ حضرت عباس علمبردار جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے کہ انہیں اپنا آقا کہا کرتے تھے، حالانکہ امام عالی مقام ان کے بھائی تھے، لیکن کبھی عباس علمبردار نے اپنی پوری زندگی میں امام عالی مقام کو بھائی کا لفظ سے نہیں پکارا تھا، بلکہ جب بھی پکارتے تھے تو میرے آقا کہہ کر پکارتے تھے، میرے مولا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس انداز سے حضرت امام عالی مقام کی یہ تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ تمام سبق اور یہ تمام ادب و احترام کے سلیقے اور طریقے یہ آپ کی والدہ ام البنین نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میں تمہارے بابا علی کی یہ بیوی تو ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میں دوسری طرف بنت پیغمبر حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہوں، اس لیے جب بھی تم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹوں سے پیش آنا تو ان کے غلاموں کی طرح پیش آنا، ان کو اپنے برابر نہ سمجھنا، بلکہ ان کا ادب و احترام کرنا، ان سے آگے نہ چلنا، وہ کھڑے ہو تو بیٹھنا مت۔ ایسے طریقے اور سلیقے یہ حضرت ام البنین نے اپنے بیٹوں کو سکھائے تھے۔ حضرت عباس نے اپنے ماموں شمر جی جوشن سے کہا بدبخت ہمارے لیے امان کو لے کر آیا ہے اور نواسۂ رسول کے لیے، ابن رسول کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ کہا لعنت تجھ پر بھی ہو اور تیری امان پر بھی لعنت ہو، ہمیں تیری لعنت تجھ پر بھی ہو، تیری امان پر بھی لعنت ہو، ہمیں تیری امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیمے کی طرف واپس آ گئے۔ رات کی تاریکی چھا گئی اور یہ 10ویں محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا۔ تمام روئے زمین کے لوگ اپنی چادروں کے اندر لپٹ گئے، لیکن اس طرف وہ 72 نفوس قدسیہ یہ ایک خیمے کے اندر جمع ہوئے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ وہ یہ خطبہ دے رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کی قسم خدا گواہ ہے، پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پر کسی کے ساتھی اتنے وفادار اور اتنے وفا شعار نہیں ہوں گے جتنے رب کائنات نے مجھے ساتھی عطا فرمائے ہیں۔ کہا جتنے وفادار ساتھی رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں، پوری روئے زمین پر کسی کے اتنے وفا شعار ساتھی نہیں ہوں گے۔ کہا کہ دیکھو یہ لوگوں کا ہدف یہ میں ہی ہوں، یہ لوگ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ میں تم تمام کو اجازت دیتا ہوں کہ تم تمام کے تمام لوگ مجھ سے دور ہو جاؤ اور میرے پاس سے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ اب مجھے ہی صرف مارنا چاہتے ہیں، جب مجھے مار لیں گے اس کے بعد کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس لیے کہ ان کا نشانہ صرف میں ہوں۔ اس وجہ سے میں تمہیں بالکل اپنے رضا کے اپنی خوشی کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اور پھر امام عالی مقام نے اپنے چراغ کو بھی گل کر دیا، فرمایا دیکھو میں نے چراغ بھی گل کر دیا ہے، یہاں سے جو اٹھے گا اس میں سے کسی کا چہرہ بھی نہیں دکھا جائے گا، صبح ہونے تک میں اس چراغ کو گل رکھوں گا۔ تمام کے تمام لوگ یہاں سے میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام چلے جائے، اپنی جانوں کو نہ گوائے، میں رب کی بارگاہ میں تمہاری کوئی شکایت نہیں کروں گا،
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نانا جان کی بارگاہ میں بھی کبھی بھی تمہاری کوئی شکایت نہیں کروں گا، بلکہ وہاں پر بھی تمہاری وفا کی گواہی دوں گا کہ جب کہ تمام لوگ یہ میرے کوفہ والے تمام کے تمام لوگ جو مجھے بلانے والے تھے، وہ جب میرے مخالف میں میرے سامنے اپنی تلواروں کو تانے ہوئے کھڑے تھے، تب تم ہی لوگ اور یہی لوگ تھے جو میرے ساتھ اپنا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ کہا میں نانا جان کی بارگاہ میں بھی یہ گواہی پیش کروں گا، یہ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، آپ تمام کے تمام لوگ یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو، اور میں تمہیں خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور دیکھنا چاہتے تھے کون اٹھتا ہے کون جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی رہی اور امام پاک تسبیح و تحلیل کے اندر مبتلا ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد جب امام عالی مقام نے پھر سے جب چراغ کو روشن کیا تو جتنے پہلے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک انسان بھی کم نہ ہوا تھا، تمام کے تمام لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ امام عالی مقام نے پھر انہیں سمجھایا، کہا تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ لوگوں نے حضرت زہیر بن قین، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت مسلم بن اوسجا اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ یہاں پر شہید کر دیے جائے، آپ کا خانوادہ یہ ظلم و ستم کا شکار بن جائے اور ہم لوگ اپنے خاندان کی فکر کریں، ہم لوگ اپنی زندگیاں گزارے۔ کہا حضور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ نے جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رکھی ہے وہاں تک ہم آپ کے بیٹوں پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت امام عالی مقام نے وہاں پر ان کو نصیحتیں فرمائی اور ان کے ساتھ وہ تسبیح و تحلیل کرتے رہے۔ آخر میں امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پھر ایسا کیا جائے کہ ہم اپنے خیموں کے پیچھے کی جانب ایک خندق کو کھود لیتے ہیں تاکہ صبح کے وقت اس میں آگ جلا دی جائے اور کوئی دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ اب امام عالی مقام بھی یہ تسبیح و تحلیل اور اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ دوسرے دن 10ویں محرم الحرام کی وہ قیامت نما صبح یہ نمودار ہوئی، پوری زمین پر ایک سورج نے روشنی پھیلا دی اور ادھر اہل بیت نبوت پوری رات سجدوں کی چاشنیاں اور سجدوں کی طلب سے اپنے آپ کو منور کرتے رہے۔ آخر کار جب صبح امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام نے نماز فجر کو ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس طرف عمرو بن سعد نے جنگ کا نکارہ بجایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے غلام کو اپنے پاس بلا کر کہا لاؤ وہ تیر اور میں سب سے پہلا تیر چلاتا ہوں اور تم تمام کے تمام گواہ ہو جانا کہ جنگ کے اندر جس نے سب سے پہلا تیر چلایا تھا وہ عمرو ابن سعد ہے۔ وہ اپنی سینکیاں مارتا، اپنی فخر کے الفاظ نکالتا اور پھر اس نے ایک تیر چلایا۔ جیسے ہی سپہ سالار کا تیر چلانا تھا پورا لشکر ایک جوش میں آ گیا اور تمام کے تمام آوازیں نکالنے لگے۔ آواز نکالتے ہوئے ان نے امام عالی مقام اور خانواد نبوت کے ان خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر امام عالی مقام نے بھی اپنے سپاہیوں کو تیاری کا حکم دیا۔ تمام کے تمام تیاری کا کیا معاملہ تھا؟ امام عالی مقام تو اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے بھی نہ تھے کہ جنگ کی تیاری کر جاتے، وہاں تو ہر کوئی کوفہ کی جانب کلام مجید کی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے جا رہا تھا۔ امام عالی مقام کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے۔ اب ان لوگوں کو جو بے سر و سامانی کے عالم تھے، جو 3 دن سے بھوکے تھے، ان تمام لوگوں کو ان 72 نفوس قدسیہ کو اب جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اب ہوا بھی یہ تھا کہ 3 دن پہلے انہوں نے نہر فرات پر بھی پہرا دے دیا تھا کہ وہاں سے کوئی شخص بھی یہ پانی نہ پیے۔ اب دیکھیے تو ذرا کہ جس نہر فرات کا پانی یہودی پی رہے تھے، عیسائی پی رہے تھے، نصرانی پی رہے تھے، مجوسی تک پی رہے تھے، لیکن اس پانی کو جو پانی جن کے صدقے میں نصیب ہوا تھا، جہاں پر دنیا کے اندر رزق جن کے صدقے میں نصیب ہوا تھا، ان لوگوں کے اوپر وہ پانی اور رزق کو بند کر دیا گیا تھا۔ خاندان نبوت پر، اہل بیت اطہار پر وہی نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ایک اور روایت یہاں پر ملتی ہے، لیکن یہ روایت ایسی ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ روایت کتابوں والی روایت نہیں ہے، لیکن بزرگان دین ایک دوسرے سے سینہ بسینہ اسے منتقل کرتے ہوئے آئے ہیں، اور میں نے بھی اپنے بزرگوں سے اس روایت کو سنا ہے
اور ہمارے بزرگ اس روایت کو بھی کربلا کی داستان کے اندر اور تاریخ کے اندر بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ روایت کوئی کتابی روایت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں حضرت وارث پاک فرمایا کرتے تھے کہ کتابوں کی کربلا کی داستان ایک الگ ہے اور عاشقوں کی کربلا کی داستان الگ ہے۔ تو عاشقوں کی ایک داستان اور ان کا جو چال چلن ہوتے ہیں وہ انوکھے ہی ہوتے ہیں، وہ نرالے ہی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہاں پر وہ جو کربلا والوں پر یعنی اہل بیت اطہار پر پانی کو بند کیا گیا، وہ 3 دن کے اندر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دوسرے کی گود کے اندر منتقل کیے جاتے رہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کی گود کے اندر منتقل کیے جاتے رہے، انہیں زمین پر نہیں رکھا گیا، انہیں زمین پر نہیں رکھا گیا۔ فرماتے ہیں بزرگان دین وہاں پر ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر انہیں زمین پر رکھا جاتا تو اللہ رب العزت وہاں پر ان کی ایڑیاں رگڑنے پر ایک اور زمزم کو پیدا فرما دیتا۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے کہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام، میں آگے ایک اور روایت کے ساتھ اسے منسلک کرتا ہوا بتاؤں گا کہ جہاں پر اسماعیل علیہ نبی جنا علیہ السلام جہاں سے یہ قربانی کی شروعات ہوئی تھی اور پھر قربانی کا اختتام یہ یہاں پر امام عالی مقام پر ہوا، ایک اعلیٰ نبی خلیل اللہ کے بیٹے سے جس قربانی کی شروعات ہوئی تھی حبیب اللہ کے بیٹے پر وہی قربانی کا اختتام ہوا۔ اب وہاں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ رب العزت نے جب زمزم کا کنویں کو پیدا فرمایا تو علی اصغر سے پیدا نہ ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا بیٹا تھا، اور اللہ رب العزت ان کی پیاس کو یہ کب برداشت کر سکتا اور کب اللہ رب العزت، تو گویا اللہ رب العزت کے رحم و کرم کو جوش آ جاتا۔ لیکن واقعی میں یہ کربلا کی داستان ایک صبر و استقلال کی داستان تھی، ورنہ تو یہ تمام واقعہ ہی پیش نہ آتا، میرے آقا ہاتھ اٹھا دیتے اور تمام کی تمام تقدیریں بدل کر رکھ دیتے۔ لیکن پھر بھی امام عالی مقام کو صبر و استقلال کے درس دیے گئے، انہیں صبر و ہمت کے درس دیے جاتے رہے، لیکن وہ جو چیز تھی اسے وہیں پر باقی رکھا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زمانے میں جب کبھی بھی قیامت تک کے لیے کوئی یزیدی سر اٹھائے تو وہاں پر حسین ابن علی کا بھی کوئی غلام پیدا ہو جائے، اور وہ سوچ لے کہ حسین یہ اگر شہید ہو بھی جائے لیکن وہ ظالم کو بے نقاب کر کے شہید ہوتا ہے، اور رہتی دنیا تک اس ظالم کا، اس یزیدیت کا یہ چرچا رہ جاتا ہے کہ جہاں پر حسین جیسا بندہ اور حسین جیسا شخص شہید ہو جائے تو پھر ظالم کے تمام ظلم و ستم یہ آشکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس پر صرف عام لوگ ہی، خاص لوگ ہی لعنت نہیں کرتے ہیں بلکہ عام لوگ بھی لعنت کرتے ہیں، صرف مسلمان ہی کسی ایک قوم کے لوگ ہی لعنت نہیں کرتے ہیں بلکہ دنیا کی ساری قومیں یہ اس شخص پر لعنت کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یزید ایک ایسا شخص ہے، آپ کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یزید کو لعین لفظ کے ساتھ ہی یاد کریں گے، یزید کو بدبختی کے ساتھ ہی یاد کریں گے کہ وہ کیسا بدبخت تھا، جس نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اسی نبی کے شہزادے کو اس نے شہید کروایا، اسی نبی کے شہزادے کو اس نے ظلم و ستم کے ساتھ انہیں ظلم و ستم ان کے اوپر ہی ڈھایا۔ تو فرمایا کہ ایک حسین کا شہید ہونا یہ یزیدیت کو آشکار کر جاتا ہے، اور واقعی میں رہتی دنیا تک حسین نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر کوئی یزید فتنہ پرور ظالم بادشاہ اس طریقے سے سر کو اٹھائے یا کوئی ایسا ظلم کرنے والا بن جائے تو تم میرے کردار کو اپنا لینا، ہو سکتا ہے تم مارے جاؤ، ہو سکتا ہے تم شہید کر دیے جاؤ، لیکن تمہاری قربانی یہ لوگوں کے اندر رنگ کو پیدا کر دے گی، لوگوں کے اندر روشنیاں پیدا فرما دے گی۔ اسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، گویا کہ حقانیت کی پہچان ہی ہر کربلا کے بعد ہوتی ہے۔ جب بھی ظالم ظلم اپنا سر اٹھائے تو اس وقت حسین کا ایک غلام اٹھنا چاہیے اور اسے اس ظالم کے سر کو کچلنا چاہیے تاکہ اس کے مٹنے کے بعد بھی اس کے ظلم و ستم کی داستان لوگوں پر آشکار ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اور ہمیں امام حسین نے یہی پیغام دیا کہ تم حسینیت والے ہو، حسین کے نام لینے والے ہو، اپنے آپ میں حسین کے کردار کو پیدا کرو، بزدلی اور پست ہمتی سے کام نہ لو بلکہ اپنے اندر جذبہ صحابہ پیدا کرو، جذبہ اہل بیت پیدا کرو، ظالم کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا نہیں بلکہ اس کے سامنے اگر حق کی بات آئے تو
سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانا، ان کے سامنے اپنے سینے کو تانے ہوئے کھڑے ہو جانا، یہ امام عالی مقام کا اپنے نانا کی امت کے لوگوں کو یہ پیغام ہے۔ الغرض وہاں پر انہوں نے 3 دن تک وہ 10ویں محرم کی یہ صبح نمودار ہو گئی۔ اب جیسی صبح نمودار ہوئی تو امام عالی مقام نے اب اپنی آخری حجت کو بھی مکمل کرنے کے لیے، تاکہ اب اس کے بعد بھی کوئی بات نہ رہے، اس وجہ سے امام عالی مقام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی پر سوار ہو کر امام عالی مقام بیچ میدان میں آئے اور ان تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ اب وہ جو خطبہ ہے امام پاک کا تاریخ کے کئی اوراق کے اندر موجود ہے، میں امام عالی مقام کی زبان یعنی عربی زبان ہی کے اندر اس خطبے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام نے اپنی آخری حجت دیکھیے۔ بسا اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کو جب پہلے ہی سے پتا تھا تو یہ پھر کیوں گئے، لیکن دیکھیے کہ امام عالی مقام کو اپنا کردار نبھانا تھا اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ جو راز تھا اس راز کو پورا کرنا تھا، تاکہ یزید کے ظلم و ستم کے سامنے جہاں پر تمام لوگ دبے ہوئے نظر آتے تھے وہاں پر امام عالی مقام کو اپنی قربانی پیش کر کے یزید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آشکار کرنا تھا کہ تاکہ اس کے ظلم و ستم کی داستان یہ ہمیشہ باقی رہ جائے اور رہتی دنیا تک اس پر لان تان کیا جائے۔ الغرض امام عالی مقام نے فرمایا ثم حمد اللہ، پہلے تو لوگوں سے مخاطب ہوئے کہا کہ اے لوگوں اپنی جلد بازی نہ کرو بلکہ میری ایک آخری بات کو سماعت کر لو اور اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہو وہ گزر جانا۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے اپنے خطبے کو شروع فرمایا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم حمد اللہ وثنى علیہ وذکر اللہ بما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی ملائکۃ اللہ وانبیائہ فلم یسمعوا متکلم قط قبلہ ولا بعدہ ابلغ فی منطقی منہ۔ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا اور فرشتوں پر اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام نے اس طریقے سے خطبے کا یعنی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسی صلات کو پیش کی کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں ایسا بلیغ خطبہ کبھی بھی نہیں سنا گیا تھا۔ امام عالی مقام نے ایسے بلیغ انداز کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا۔ پھر فرمایا ثم قال اما بعد فانصبونی فانظروا من انا، پھر فرمایا کہا کہ تم لوگ میرے نسب کو نہیں جانتے ہو، فانظروا من انا، کہا کہ غور کرو کہ میں کون ہوں، ثم ارجعوا الی انفسکم وآتبوہا، پھر اپنے آپ میں لوٹو اور اپنے آپ کو پرکھو، اپنے آپ کو دیکھو اور ملامت کرو اپنے آپ کو، فانظروا هل یصلح لکم قتلی وانتہاک حرمتی، اور غور کرو اور سوچو کہ کیا تمہیں میرا قتل کرنا اور میری حرمت کو پامال کرنا، میرے خاندان کو مٹانا، یہ کیا تمہارے لیے صحیح ہے، کیا تمہارے لیے جائز ہے؟ الستُ ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ وابن اخیہ، اور ان کے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ وابن عمہ، جو ان کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت علی جو ان کے چچا کے بیٹے ہیں، وَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ مُصَدِّقًا لِرَسُولِ اللَّهِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی جانب سے جو چیزیں لے کر آئے ان کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں، ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اَوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عَمِّ، اور کیا سید الشہداء امیر حمزہ یہ میرے والد کے چچا نہیں ہے، میرے چچا نہیں ہے؟ اولیس جعفر الطیار فی الجنت بجناحیہ عمی، اور جعفر طیار جن کو رب کائنات نے سونے کے پر جنت میں عطا فرمائے ہیں، کیا وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ اولم یبلغکم ما قال رسول اللہ لی ولاخی ھذان سید شباب اہل الجنہ، اور کیا تم تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں اہل جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں؟ فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ، اگر میں یہ سچ کہتا ہوں جو تم تک، میں یہ سچ بات کہتا ہوں جو تم تک پہنچتا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق بات ہے، وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدَتْ كَذِبًا منذ علمت ان اللہ یمقت علیہ وآلہ، اور یاد رکھو کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔
جب سے میں نے سمجھ لیا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے، اس وقت سے میں نے کبھی بھی جھوٹ کو اپنی زبان پر نہیں لایا ہے۔ وَإِن كَذَّبْتُمُونِي، اور پھر بھی اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، فَإِنَّ فِيكُم مَن لَوْ سَأَلْتُمُوهُ عَن ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ صلوا جابر بن عبد اللہ انصاری و ابا سعید الخدری و سہل بن سعد السعدی و زید بن ارقم و انس بن مالک یخبرکم، کہا جاؤ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اب بھی تم میں جابر ابن عبداللہ، ابو سعید خدری، حضرت سہل بن سعد اور زید بن ارقم، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ ذاتیں اب بھی تم میں موجود ہیں، جاؤ ان سے جا کر پوچھاؤ کہ کیا ان تک یہ خبر نہیں پہنچی ہے جو وہ خبر تو انہوں نے تمہارے تک بھی پہنچائی ہوگی، انہم سمعوا هذه المقالۃ من رسول اللہ لی ولی اخی، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی مقالہ، یہی حدیث مبارکہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں سنی ہے۔ اما فی ھذا حاجز لکم ان سفک دمی، کہ کیا یہ فرمان تمہاری تلواروں کو میرے خون سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ فرمان تمہارے سامنے آ جائے کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں اور کل جنت میں وہ لوگ رہیں گے جن کو میں چاہوں گا، جن کو میں ضمانت دوں گا، تو کیا تمہیں اپنی جنت کو حاصل نہیں کرنا ہے؟ تو کیا اگر یہ فرمان کو تم مانتے ہو تو کیا تمہیں میرا خون بہانا چاہیے یا نہیں؟ پھر میرے خون کو بہانے سے تم اپنی تلواروں کو روک نہیں سکتے۔ فقال له شمر بن ذی زوشن هو یعبد اللہ علی حرف ان کان یدری ما تقول، کہتے ہیں کہ اس وقت شمر ذی زوشن اس بدبخت نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ هو یعبد اللہ علی حرف، میں اللہ کے ایک کلمے پر عبادت کرتا ہوں اور آپ کیا کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، میں اللہ کی بڑی عبادت کرتا ہوں۔ وہ شمر ذی جوشن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے وہ بڑا عبادت گزار تھا اور وہ اپنی زبان سے کہتا تھا میں اللہ کے ایک کلمے پر عبادت کرتا ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فقال له حبیب ابن مظاہر واللہ انی لأراک تعبد اللہ علی 70 حرفا، حبیب ابن مظاہر نے کہا خدا کی قسم تو ایک کلمے پر نہیں تو 70 کلموں پر اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ صَادِقًا، اور میں خود گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا بھی ہوگا۔ مَا تَدْرِي مَا يَقُولُ، اور یہ سچی بات کہتا ہوگا کہ امام عالی مقام جو کہہ رہے ہیں وہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قَدْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ ثم قال لهم الحسین، کہتے ہیں کہ جب ان دونوں کی بحث ختم ہوئی تو پھر امام عالی مقام نے کہا فَإِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِنْ هَذَا فَتَشَكُّونَ عَنِّي ابن بنت نبیکم فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیر فیکم ولا فی غیرکم، کہا کہ اگر مان لو کہ تمہیں اس بات میں شک و تردد ہے کو تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ فرمان تم تک نہیں پہنچا ہے تو کیا تمہیں اس میں بھی شک ہے؟ فشکونی انی، کہ کیا تمہیں اس میں بھی شک ہے کہ انی ابن بنت نبیکم، کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، کیا تمہیں اس میں بھی شک ہے؟ فواللہ ما بین تو اگر اس میں بھی تمہیں شک ہے تو جاؤ مشرق سے لے کر مغرب تک چھان مارو، تم میں بھی اور تمہارے غیر میں بھی چھان مارو، کیا تم میرے علاوہ کوئی تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا یہاں پر موجود ہے؟ پوری زمین پر میرے علاوہ تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا یہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ وَيْحَكُمْ أَطْلُبُونِي بِقَتِيلٍ مِّنْكُمْ قَتْلَهُ أَوْ مَالٍ لَكُمْ اسْتَهْلَكْتَهُ أَوْ بِقِصَاصٍ جَرَاحَةٍ فَخُذُوهُ لَا يُكَلِّبُونَهُ، فرماتے ہیں افسوس ہے تم پر کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہو، کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے؟ او مال لکم استحلقتہ، یا کسی کے مال کو میں نے ہلاک کیا ہے کہ اس کے بدلے میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ او بقصاص جراحۃ، یا کسی کو میں نے زخمی کیا ہے کہ جس کا بدلہ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ فنادا یا سبت ابن ربیع، پھر حضرت امام عالی مقام نے بلند آواز سے کہا یا سبت ابن ربیع، یا حجار بن ابجر، یا قیس ابن اشعث، یا یزید ابن الحارث، الم تکتبوا الی ان قد اینات السمار وخضر الجناب وانما تقدموا علی جند لک مجند، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام نے بلند آواز سے کہا اے سبت بن ربیع، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن
حارث کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہ لکھا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ پھل پک چکے ہیں، میوے پک چکے ہیں اور باغ ہرے بھرے ہو چکے ہیں، اور آپ کے استقبال کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے رکھا ہے جو ہمیشہ آپ کے حکم پر اپنی گردنوں کو لٹا دے گا اور اپنے آپ کو قربان کر دے گا، کہ کیا تم نے ایسے خط نہ لکھے تھے؟ فقال قیس بن اسعش، تو کہتے ہیں کہ قیس ابن اسعس نے کہا ما ندری ما تقول ولكن انزل على حکم بنی امک فانهم لم يروك الا ما تحب۔ کہتے ہیں کہ قیس بن اسعس نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو ہمیں اس میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے چچا کے بیٹے کی بات کو مان لیجئے تو وہ ضرور تمہیں وہ پہنچائے گا جسے آپ خود پسند کرتے ہو۔ فقال له الحسین لا واللہ لأوتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید۔ کہ حضرت امام حسین نے فرمایا، کہا نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں ذلت والوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینا یہ کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا، ولا افر فرار العبید، اور نہ غلاموں کی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنا ایک آخری جملہ تھا اور میرے یہ آخری خطبہ تھا جو میں نے تمہیں متنبہ کرنے کے لیے دے دیا، تاکہ کل قیامت کے دن تم وہاں سے اپنے سر کو نہ پھرا سکو اور وہاں پر تمہارے لیے کوئی بھی دوسری کڑی باقی نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی آخری چیز تھی جو تمہارے سامنے پوری کر دی۔ اب اس کے بعد امام عالی مقام یہ اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھائے اور اونٹنی کو نیچے بٹھا کر پھر امام عالی مقام یہ اپنے خیمے کی طرف واپس آئے۔ خیمے کی طرف واپس آنے کے بعد امام عالی مقام کے جو ساتھی تھے اب وہ میدان کارزار کی طرف، میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے، میں مختصر طور پر یہاں پر اس بات کو پورا کرتا ہوا چلوں کہ امام عالی مقام کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ تمام کے تمام جب تک حیات رہے انہوں نے کسی نے بھی امام عالی مقام کے بیٹوں تک پر بھی یہ چوٹ نہیں آنے دی، ان پر ایک تیر تک بھی نہیں چلنے دیا۔ وہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت زہیر بن قین، حضرت مسلم بن اوسجا اسدی، ان تمام نے ایسی بہادری کے جوہر دکھائے کہ وہ تمام کے تمام لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور لڑتے لڑتے کئی یزیدیوں کو وہ واصل جہنم بھی کر گئے، کئی یزیدیوں کی صفوں کو چیرتے گئے۔ اب اس طرف دیکھیے کہ دونوں طرف کے لشکر جب آمنے سامنے ہو گئے تو وہی حور بن یزید یہ وہاں پر بیچ میں کھڑا ہوا تھا۔ حور بن یزید جو پہلی صف کا سپاہی تھا اور یزیدیوں کی طرف کھڑا ہوا تھا، جب جنگ کا نکارہ بج گیا تو اس کے بعد وہ حور بن یزید یہ آگے کی طرف بڑھا اور اس کی بدن پر ایک کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ اب جب اس کے ارد گرد ایک اور شخص بھی تھا جو کوفہ کا رہنے والا تھا، اس نے جب حور کو دیکھا کہ وہ کانپ رہا ہے، وہ تھرا رہا ہے، تو اس نے حور سے کہا کہ حور یہ کیا معاملہ ہے، جنگ کا نکارہ بجا اور تیرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے تو آج تک کوئی بھی اگر کوفہ کے اندر پوچھتا کہ سب سے بڑا شہسوار اور سب سے بڑا طاقتور جوان کون ہے تو میں تو تیرے سوا کسی کا نام تک نہیں لیتا تھا، لیکن آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بدن پر کپ کپی طاری ہے۔ حور نے کہا آج جنگ نہیں ہو رہی ہے بلکہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، یہ یہاں پر کسی سے جنگ کی معاملات نہیں ہے کہ میں یہاں پر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف میرے سامنے جہنم رکھی ہوئی ہے اور ایک طرف میرے سامنے جنت بھی رکھی ہوئی ہے، اور میں کسی بھی قیمت پر اپنی جنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ حور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایڑ لگاتے ہوئے وہ وہاں سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں پہنچا، آپ کے خیموں کی طرف پہنچا، اور وہاں وہ 72 نفوس قدسیہ جہاں پر امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حور وہاں پر پہنچ کر امام کو سلام کیا، کہا کہ امام مجھے معاف کر دیجئے، میں وہ بدبخت شخص ہوں کہ جس نے آپ کو یہاں تک آنے کے لیے مجبور کیا، جس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، حضور مجھے معاف فرما دیجئے، میں تو معافی کے بھی لائق نہیں ہوں، لیکن آپ تو اس خاندان کے فرد ہے کہ جہاں پر کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ کہا امام اپنی ماں کا واسطہ، اپنے بابا کا واسطہ، اپنے نانا کا واسطہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ امام عالی مقام مسکرائے۔ اب دیکھیے کہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے،
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ امام عالی مقام اس سے ناراض بھی نہیں ہوئے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تجھے میں نے معاف کر دیا، بلکہ امام عالی مقام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو حور ہے، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تو گویا کہ وہیں پر اسے خوشخبری بھی سنا دی کہ تجھے دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور آخرت میں بھی رب کریم تجھے سیدھا جنت عطا فرمائے گا۔ تو اب حور بن یزید کو حضرت امام عالی مقام نے گھوڑے سے نیچے اترنے کے لیے کہا، لیکن حور نے کہا کہ حضور میرا گھوڑے پر بیٹھا رہنا یہ نیچے اترنے سے بہتر ہے، اب میں اس وقت تک گھوڑے سے نیچے نہیں اتر جاتا جب تک کہ میں ان لوگوں کی صفوں کو الٹ کر نہ رکھ دوں۔ اور اس کے بعد حور بن یزید کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کوفہ کے اندر اگر ایک طرف 1000 لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ایک طرف اگر حور کھڑے ہو جاتے تھے تو حور اس انداز سے مقابلہ اور اس انداز سے اپنی تلوار کو چلاتے تھے کہ وہ 1000 کا مقابلہ تنہا کر لیتے تھے۔ اب یہ مبالغہ آرائی بھی ہو تو ہم اگر اس سے 10% بھی کم کر دیں تو 100 کا ہی مقابلہ مان لے کہ حور ایسے ایک شہ سوار تھے کہ وہ 100 کو اپنے مقابل میں تنہا پٹک دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت حور کی طاقت و قوت کا معاملہ تھا۔ اب یہاں پر حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب ہو چکا تھا، خاندان بنو ہاشم کے غلام بن کر اب یہ کربلا کی تپتے ہوئے ریگزاروں کے اندر اترے، اور وہاں پر جو انہوں نے اتر کر اور یزیدیوں کی صفوں کے درمیان داخل ہو کر جو انہوں نے اپنے شہ سواری کے جو ظہر دکھائے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ حور نے کئی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کر دیا۔ حور جدھر جاتے تھے تو وہ تو پہلے ان کی ہیبت اور جو ان کا خوف و ہراس تھا اسی سے کانپ کر پیچھے ہٹنے لگتے تھے، جو نزدیک آتا تھا وہ حور کی تلوار کا شکار بن جاتا تھا، گاجر اور مولی کی طرح کٹتے جاتے، یہاں تک کہ حور بن یزید اسی طریقے سے یہ جنگ و جدال کرتے رہے کہ پھر اچانک ان لوگوں نے دیکھا، اب روایتیں الگ الگ طریقے کی آتی ہے جس میں کبھی یہ بھی آتا ہے کہ تمام لوگوں نے ساتھ میں مل کر بھی حملہ کیا، اور جو خاندان نبوت کے افراد تھے وہ تنہا آخر میں گئے، لیکن جتنے دوسرے امام کے ساتھی تھے ان تمام نے ساتھ میں مل کر حملہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت زہر بن قین، حضرت حور بن یزید یہ ایک ساتھ حملہ کر رہے تھے، اور جب بھی کوئی ان دونوں میں سے ایک دشمنوں کے نرغے میں آ جاتا تو دوسرا اس کو چھڑا لیتا، اور اس طریقے سے امام کے تمام ساتھی یہ جنگ کرتے رہے، یزیدیوں کی صفوں کو الٹ پلٹ کرتے رہے اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ آخر میں ان لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں پر ہمیں اصل میں اس طریقے سے قابو نہیں پا سکتے ہیں، انہوں نے ایک دستہ تیار کیا، عمرو بن حجاج کی سپرد میں اور اس کے ماتحت میں 500 سپاہیوں کو دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ پیچھے کی جانب سے ان لوگوں پر تیر چلائے جائے۔ اب یزیدی یہ تمام کے تمام ایک طرف کھسکتے جا رہے تھے اور دوسرے ان 500 سے سواروں نے جب تلوار اپنے تیروں کو پھینکنا شروع کر دیا، اب اسلامی لشکر کے اور امام عالی مقام کے یہ تمام سپہ سالار ایک ایک کرتے ہوئے ان تیروں کی وجہ سے وہ چھلنی ہوتے گئے اور جام شہادت کو نوش کرتے گئے، اور اس انداز سے وہ تمام امام کے ساتھی جو کربلا کی سرزمین پر امام پاک کے پیچھے کھڑے تھے وہ تمام کے تمام امام پاک کے آگے آئے اور ان تمام نے اپنے سینوں کو رکھا اور ایک تیر کو بھی یہ امام عالی مقام کے خیمے کی طرف داخل نہیں ہونے دیا۔ تمام کے تمام نے جام شہادت کو نوش کیا۔ وہاں پر جو ان کی پوری فہرست ہے جو کربلا والے 72 لوگوں کی، انشاءاللہ اسے بھی ہم سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ اب اس کے بعد جیسے وہ لوگ شہید ہو گئے تو پھر باری آئی خاندان نبوت کے افراد کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیاروں کی، حضرت علی کے دلاروں کی جب باری آئی، خاندان بنو ہاشم کے شہ سواروں کی باری آئی، تو اس کے بعد پھر جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ وہ لوگ جو ابھی تک تیروں سے اور اپنی طاقت و قوت کے گیت گاتے تھے اور پھر امام عالی مقام کو یہ مٹانا چاہ رہے تھے، اب ان کے بھی چھکے چھوڑنے لگے، اس لیے کہ اب کوئی عام لوگ یہ میدان کے اندر اترنے والے نہیں تھے بلکہ بنو ہاشم کے لوگ اترنے والے تھے۔
خاندان ہاشم کے وہ نوجوان اترنے والے تھے جو جن کی نسوں کے اندر، جن کی رگوں کے اندر حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون شامل تھا، وہ ساتھی اترنے والے تھے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی جو داستانیں ہم کل کو سماعت کرتے ہوئے چلیں گے، اور انشاءاللہ کل کوشش رہے گی کہ ہم امام عالی مقام کی شہادت کو بھی پڑھیں اور اس کے بعد کے بھی کچھ حالات ہیں ان کو بھی ہم سنتے ہوئے چلیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔